میں کائنڈ میں زیادہ ہمیں امداد مل رہی ہے. اسی طریقے سے پھر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جو وہاں پر میٹنگز تھیں، وہاں پر دنیا کے زعماء سے ہماری میٹنگز ہوئیں، اور اسی پہلو کو وہاں پر ہم نے ہر میٹنگ میں اجاگر کیا، بتایا کہ کس طرح جاپان کے پرائم منسٹر جتنے بھی، اور پریزیڈنٹ بائیڈن سے بھی ملاقات ہوئی. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا پاکستان کے ساتھ اظہار ہمدردی کا اور امداد دینے کا، اور انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہم پاکستان کے لیے کریں گے. پھر UN اسمبلی میں نے پھر نہ صرف پاکستان کے حوالے سے جو سیلاب کی میں نے ابھی بات بتائی ہے وہ کی، وہ آپ کے علم میں ہے. پھر کشمیر کے حوالے سے بھرپور وہاں پر پاکستان کا موقف پیش کیا. وہاں پر فلسطین کے حوالے سے بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا. اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو کہ ایک بدقسمتی سے ایک دنیا میں ایک یہ نیا فنومنا پیدا ہو چکا ہے، یہ فتنہ پیدا ہو چکا ہے، اس کے بارے میں بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا. ہندوستان کے اندر جو اس حوالے سے مسلمانوں کے ساتھ جو ناروا سلوک جاری ہے اس کی بھرپور ہم نے اس کو کنڈیم کیا، اور بتایا کس طرح مسلمانوں کی زندگی ہندوستان میں کس طرح تنگ ہے اور کس طرح ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، چاہے وہ حجاب ہے، مساجد ہیں. کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم جاری ہے، اور 2019 میں 5 اگست کو جس طرح آرٹیکل 370 کو وہاں پہ ختم کیا گیا، اس سے زیادہ اور کیا صفائی ہو سکتی ہے. تو یہ تمام پہلوؤں سے کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ وہاں پر بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا. اور اس میں میرے ساتھ جناب بلاول بھٹو جو وزیر خارجہ ہیں، ان کی بھرپور معاونت تھی، ان کی بھرپور کوشش تھی. اس میں شامل ہے، اس میں محترمہ شہری رحمان صاحبہ جو کلائمیٹ کے چینج کی ہماری وزیر ہیں، بڑی ان کی محنت تھی. آپ کی مریم اورنگزیب صاحبہ کی بڑی بھرپور ان کی بے پناہ ان کی کاوش تھی. اور پیچھے بیٹھ کے جناب احسن اقبال صاحب مجھے باقاعدہ پوری طرح میری مدد کر رہے تھے، اور فارن سیکرٹری جو یہاں پر موجود ہیں، اور جناب فاطمی صاحب، اور ہماری جو منسٹر آف اسٹیٹ فارن افیئرس کی وہ، اور آج چیمہ صاحب، یہ سب پوری ٹیم، یہ ٹیم ورک تھا. خواجہ آصف صاحب وہاں پر تھے، یہ ٹیم ورک تھا، اور انہوں نے بڑی معاونت کی ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اس مخلوط حکومت کی کاوشوں کی وجہ سے ایک آئسولیشن سے نکل آیا ہے. آئسولیشن کیا کہتے ہیں اردو؟ تنہائی، یعنی ایک تنہائی کے دور سے نکل آیا ہے. اور یہ تنہائی جو تھی پاکستان کی، بہت اس کا پاکستان کو نقصان پہنچا. اور اس تنہائی کی وجہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. پچھلی حکومت نے جس طرح ہماری خارجہ پالیسی کا حلیہ بگاڑا اور بیڑا غرق کیا، خارجہ پالیسی کا، دوست ممالک کو، برادر ممالک کو جس طرح ناراض کیا گیا، میں اس کا عینی شاہد ہوں. مجھے بعض دوست ممالک کے سربراہوں نے جو الفاظ کہے میں وہ دہرا نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایک امانت اسٹیٹ سیکرٹ ہے، میں اس کو نہیں دہرا سکتا. لیکن انہوں نے جس طریقے سے بات کی پچھلی حکومت کی بارے میں اور اس کی سربراہ کے بارے میں، وہ الفاظ یعنی آپ کو میں بتاؤں تو آپ بھی بہت آپ کو پسینہ آ جائے گا کہ وہ کیا ایک رائے رکھتے تھے کہ کس طرح ایک تحکمانہ انداز میں ایک انتہائی یعنی ایک بالکل جس طرح کہ میں عقل کل ہوں، اور یعنی کسی کی پرواہ نہ کرنا، کسی کو عزت نہ دینا، احترام سے بات نہ کرنا، اور ایک اپنے آپ کو آئنسٹائن سمجھنا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کام کرنا کچھ نہ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو صورت ہے وہ اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. لیکن الحمدللہ
اب موجودہ حکومت نے مل کر ایک باہمی دن رات کی کاوشوں سے، محنت سے، جن ناموں کا میں نے ذکر کیا، اور بھی درجہ بدرجہ جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، ان کی یہ بڑی بھرپور کاوش ہے، جس کی وجہ سے دوبارہ ہم آئسولیشن سے نکل کر ہم اپنا الحمدللہ ایک دوبارہ بڑھ رہے ہیں، جہاں پر ہمارے ممالک سے رابطے ہیں، ان ممالک سے تعلقات ہیں، اچھے طریقے سے بات ہوتی ہے، عزت اور احترام کے ذریعے کے ساتھ بات ہوتی ہے، اور وہ جو ہمیں اگر ہم ایک فرض کر لیجئے کہ ایک پاور ٹو ریکن ود ہوں بھی، تب بھی ہمیں کسی صورت بھی ایک تحکمانہ انداز میں بات کرنے کا سوچ نہیں چاہیے۔ آج جی کے ساتھ قرآن کریم ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمیں اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ جتنے بھی آپ طاقتور ہو، آج جی احترام، یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ اپنے گھروں میں، محلے میں، شہروں میں، ملک میں اور اقوام عالم میں آپ کو عزت اور توقیر بخشتی ہیں۔ یعنی پلے کچھ نہ ہونا اور دکھانے اپنا اس طرح کے اپنا مظاہرہ کرنا، جس طرح کہ آپ جناب کیا کہتے ہیں، وہ ایک عالمی پہلوان آپ نے گرز لیا ہوا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ملک کی معیشت کو آپ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور ملک کی معیشت کا آپ نے جنازہ نکال دیا، اور پھر آپ غیر ممالک کے سربراہوں کو اور دوست ممالک کے سربراہوں کو آپ اس طرح ملیں جس طرح کہ شاید وہ آپ سے مانگنے آئے ہوں۔ یہ کیا اپنا زندگی میں جینے کا یہ طریقہ ہے؟ دنیا میں رہنے کا یہ طریقہ ہے؟ آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے ایک نیوکلیر طاقت ہیں، نہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہماری جو معاشی حالت ہے، جس کو پچھلی حکومت نے اپنا اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے بعد ہم تنکا ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سب کچھ آپ کے علم میں ہے۔ تو دنیا میں جینے کا طریقہ عزت اور وقار کے ساتھ، اور محنت، شبانہ روز محنت کرنے کے ساتھ، امانت اور دیانت کے ساتھ، اور باہمی احترام کے ساتھ، میوچل ٹرسٹ، رسپیکٹ کے ساتھ، نہ کہ ٹانگ کے ٹانگ آپ رکھ کر آپ بھاشن دیں۔ کون کیا سمجھتا ہے آپ کو اس طرح؟ ہاں، اگر آپ نے کچھ اپنا پاکستان کو ہم نے 75 سال میں بنایا ہوتا، معاشی طور پر ہم نے مضبوط کیا ہوتا، ہم نے اپنی زراعت کو، اپنی صنعت کو، تجارت کو، اپنے وسائل کو ہم نے بڑھایا ہوتا، تب بھی آپ کو باہمی احترام اور عزت اور وقار کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ایک ہاتھ میں کچکول ہو اور آپ دوسرے ہاتھ سے آپ جناب دھتکار رہے ہوں، آگ اور پانی اس طرح کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو یہ وہ گزارشات تھیں جو میں نے آپ کو بطور ابتدائیہ آپ سے کرنی تھیں۔ اب اگر آپ کے سوالات ہیں تو باری باری۔ اچھا جی عثمان، ان دوروں میں نے ایک چیز بھول گیا، میں حکومت برطانیہ کی دعوت پر میں گیا تھا، اور کنگ چارلز III کی جو ریسیپشن تھی میں نے اس میں بھی شرکت کی، اور جناب کنگ چارلز نے پاکستان کے عوام کے لیے بڑے نیک، آ جائیں یہاں پر تشریف لائیں، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاکستان اور برطانیہ کی دوستی کے حوالے سے انہوں نے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا، اور مجھے یہ کہا کہ میں پاکستان میں آ رہا تھا، ان کا دورہ تھا اگلے مہینے، لیکن اب چونکہ میری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اس لیے مجھے اپنا دورہ مؤخر کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا، انہوں نے پر یہ جو سیلاب آیا اس کے حوالے سے بڑی انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا، جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، کنڈولنس میسج دیا انہوں نے، اور میں نے ان کی امداد کا، برطانوی امداد کا شکریہ ادا کیا۔ 15 ملین پاؤنڈ برطانیہ نے پاکستان کے لیے امداد کا اعلان کیا ہے، اور پھر اسی طریقے سے اگلے دن میں جو
ملکہ برطانیہ مرحوم کی جو تھی تدفین کی جو تھی رسومات، میں ان میں بھی شریک ہوا. وہاں پر بھی میری برطانیہ کی جو موجودہ وزیر اعظم ہیں لیز ٹرس، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی. جو سابق جو وزرائے اعظم تھے جن میں جو تھے ہمارے بورس جانسن تھے اور دوسرے وزرائے اعظم، ان سے میری ملاقاتیں ہوئیں. اور پھر جو موجودہ جو لیڈر دی اپوزیشن ہیں سر کریمر، ان سے میری ملاقات ہوئی تو بہت اچھی باتیں ان سے ہوئیں. تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں. جی دورے کے دوران یہاں پر سیاسی سیلاب آیا ہوا تھا اور آڈیو لیک کا معاملہ بہت زیادہ جو ہے اس پر چرچا ہے. کیا آپ نے جو نوٹس لیا تھا اس کی ابتدائی رپورٹ آپ کو مل گئی ہے اور اس میں کون ذمہ دار ٹھہرا ہے؟ اس وقت سائبر سیکیورٹی کا یہ مسئلہ بنا ہوا وزیر اعظم ہاؤس کی. جی یہ ایک بہت ایک اہم معاملہ ہے اور یقیناً یہ ایک ویری سیریس لیپس ہے یہ بالکل. اور بات میری نہیں ہے، شہباز شریف بطور وزیر اعظم، کوئی بھی وزیر اعظم ہو جس کو عوام نے پارلیمان نے منتخب کیا ہو اور وہاں پر اس طرح کی سیکیورٹی لیپس ہوں اور ہمارے اس میں بریچ ہو جائے اور تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. کون آئے گا پاکستان کے وزیر اعظم سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملنے؟ کوئی وہ ہمدرد ہو، دوست ہو یا کوئی اور ہو، وہ تو بڑا سوچے گا. ہی ول تھنک ٹوائس کہ میں کوئی بات کوئی ایسی سینسیٹیو کروں نہ کروں. 100 باتیں ہوتی ہیں، وہ لوگ 100 بار سوچیں گے کہ کیا ہم یہ بات کریں. یہ ہماری تو آواز یہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہوگی. تو یہ میری بات نہیں ہے، وزیر اعظم ہاؤس کی بات نہیں، یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی عزت کی بات ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کی عزت کی بات ہے. تو اٹس اے ویری ویری سیریس میٹر. اس کا میں کل میں رات پہنچا ہوں تو میں اس کا میں نوٹس لے رہا ہوں. انشاءاللہ ایک ہائی پارٹ کمیٹی میں بنا رہا ہوں جو کہ اس سارے معاملے کی پوری تحقیق کرے گی اور اس کی تہہ تک پہنچے گی انشاءاللہ. جی پی ایم صاحب، اویس کی یعنی 24 نیوز بڑا ہیکٹک دورہ تھا آپ کا. 2 چیزیں پوچھنی ہیں. اچھا، اس دورے کے حوالے سے جب چیز آئی، کیونکہ آپ کے ہوٹل کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھی اور اس کے بعد ایک خبر آئی کہ تمام اخراجات آپ نے ہی بیئر کیے ہیں، تمام آپ کے ساتھ جو کولیگ گئے ہیں. ساتھ یہ بتائیے گا کہ جو اچھا ہوٹل کے اچھا جی یہ بتائیے گا کہ جو پی ایم ریلیف فنڈ آپ نے جو بنایا تھا، اب تک کتنی کو ڈونیشنز کوئی فگرز بتا سکتے ہیں کہ وہ اس میں آ چکی ہیں؟ آگے سر ایک ڈونر کانفرنس بھی آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کو کتنی توقعات ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے تو 4 in 1 کر دی ہے آپ نے. بہرحال پہلا سوال آپ کا کہ جو ہوٹل کے اخراجات ہیں، دیکھیں اس میں کوئی نہ کوئی خود نمائی ہے اور نہ ہی کوئی سیلف پروجیکشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانی عوام کی دعاؤں سے میری پارٹی کی لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے اور پارٹی نے مجھے 3 مرتبہ پنجاب کا خادم منتخب کروایا، 97 99 اور پھر 2008 سے 2013، پھر 2013 سے 2018. 3 مرتبہ میں پنجاب کا خادم اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میاں نواز شریف کی مہربانی کہ میں بنا. تو آج تک میں نے جتنے بھی سرکاری دورے میں نے کیے، بیرونی دورے، وزیر اعلیٰ سے لے کے آج تک، اب میں وزیر اعظم آپ نے مجھے بنایا ہے، مخلوط حکومت کا میں سربراہ ہوں اور تمام پارٹیز جو اس کے ممبرز ہیں ان کی مہربانی سے میں بنا ہوں. تو آج تک جتنے بھی میں نے دورے کیے ہیں 1997 سے لے کے آج تک، تو بیرونی دوروں کے اخراجات میں نے ہمیشہ اپنی جیب سے ادا کیے ہیں. اور سرکاری جو میرے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی اکثر اپنی جیب سے اپنے اخراجات ادا کرتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ کوئی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسائل دیے ہیں، اس ملک کا آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، اس ملک کا آپ کو وزیر اعظم بنایا، تو خدا نے آپ کو اگر یہ حیثیت دی ہے تو پھر قوم کے پیسے آپ کیوں خرچیں؟
آپ خود اپنی جیب سے خرچیں. تو یہ میری یہ پریکٹس رہی ہے ان 20-25 سالوں میں نے ہمیشہ اپنی جیب سے اخراجات ادا کیے ہیں اور اس مرتبہ بھی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. خالد صاحب ایک منٹ جی ڈونرز کانفرنس جی بالکل. جو سیکرٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کے انٹونیو گوٹیرس, انہوں نے یہاں پر بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کی اور اقوام متحدہ میں دوبارہ بھرپور ترجمانی کی اور یہ کہا کہ یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے, عمل کرنے کا وقت ہے. اور یہ جو آیا سیلاب آیا اسٹیرائڈ لفظ اسٹیرائڈ استعمال کیا اور انہوں نے بھرپور ترجمانی کی. پھر میری ان سے ہماری میٹنگ ہوئی, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ تو اب پھر جو باقی جو دنیا کے جو زعما آئے تھے انہوں نے بھی بڑی بھرپور ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم یہ جو ڈونرز کانفرنس ہم کرانے کے خواہش مند ہیں. اور انہوں نے برملا کہا کہ ہم پاکستان کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ڈونرز کانفرنس کا بالکل ایک پوری ایک ایکٹیولی ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں. یہ کون سا مناسب وقت ہوگا, اس کی تیاری پوری ہونی چاہیے. ڈونرز کانفرنس ہو جائے اس کی تیاری نہ ہو تو بھی ایک غیر مناسب بات ہے. اس کے لیے پوری تیاری کی جا رہی ہے. ہمارے جو وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو صاحب اس کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں. جناب ایسن اقبال صاحب پوری تیاری کر رہے ہیں. ہماری محترمہ انہوں نے بڑا کام کیا. انہوں نے وہاں پر نیو یارک میں ان کا جو کلائمیٹ چینج کا جو ان کا تھا, ان کا بیانیہ بڑا بھرپور بیانیہ تھا. تو یہ اس کے اوپر تیاری کر رہی ہیں. ہمارا فارن سیکرٹری یہ ہمارے جو فاطمی صاحب سب پورے یہ اس کے لیے پوری کاوش جاری ہے اور انشاءاللہ جلد اس میں تاخیر نہیں کریں گے. لیکن تیاری کے ساتھ یہ ڈونرز کانفرنس کا اہتمام ہو رہا ہے اور UN سیکرٹری جنرل نے اس کا پوری طرح کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ہم یہ کریں گے اور بھی جو ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. جی خالد صاحب جی اپنا جو جن زعما نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا, اس میں جو فرانس کے صدر جو ہیں میکرون, انہوں نے بہت بھرپور طریقے سے اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کا انہوں نے اندیا دیا. خالد محمودی ایکسپریس سے. پروفیسر صاحب 2 کویشچن ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو جو آڈیو لیکس ہوئی اس میں بہت ساری شخصیات جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہیں آپ سے, خاص کر جو مریم نواز کی گفتگو ہے آپ کے ساتھ. ایک تو وہ اس کو کنفرم کر دیں اور اس کے اوپر کمنٹ کر دیں. دوسرا جو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی ملاقاتیں ہوئی اس میں جو خاص ایک ملاقات تھی وہ پوٹن کے ساتھ تھی. اس میں جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا اس پر بات کی گئی. کیا حکومت پاکستان اس کے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے جا رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بیٹی نے مجھے کسی سفارش کا نہیں کہا, نہ کوئی فیور کا کہا. بالکل یہ بات ذرا اب ہو رہی ہے تو ذرا مہربانی کر کے توجہ سے سنیں. انہوں نے قطعاً مجھے کسی یعنی وہ راحیل جو ان کا داماد ہے, ہمارا داماد ہے, اس کی نہ کوئی سفارش کی نہ کوئی انہوں نے فیور مانگی مجھ سے. ڈاکٹر توقیر نے مجھ سے بات کی کہ جی ان کی جو مشینری ہے شوگر مل کی آدھی وہ ہندوستان سے وہ امپورٹ کی ہے PTI کے دور میں. یہ میرے دور میں امپورٹ نہیں ہوئی, ہمیں تو آئے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں. تو یہ اس PTI کے دور میں یہ آدھی مشینری امپورٹ کی گئی. اب مجھے بتائیں, آپ سب بیٹھے ہیں, میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک آدھی مشینری ایک ملک سے منگا لی ہو, اربوں روپے خرچ کر لی ہو, مجھے نہیں پتا وہ بینکوں سے کتنا لون لیا, ان کی اپنی ایکوٹی کتنی ہے وہ تو خود بتائیں گے. تو باقی مشینری رہ گئی ہو تو کتنا نقصان ہے. تو انہوں نے اس کے تناظر میں یہ اپنے اپلیکیشن دی. ڈاکٹر توقیر نے مجھ سے بات کی اور ڈاکٹر توقیر نے مجھے کہا کہ جی یہ چونکہ بیان ہو چکا ہے تو یہ بات جائے گی یہ ECC میں اور پھر اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جس کو پھر کیبنٹ میں جائے گی, اور بالکل یہی طریقہ ہے. تو ہم نے مشورہ کیا کہ یہ اپنا دیکھیں نا, اگر مجھے اجازت دینی ہوتی تو پھر سب کے لیے ہم کرتے. ہندوستان کے ساتھ معاملہ تھا. ہندوستان جو ہے وہ اپنا 5 اگست کا جو معاملہ 2019 کا وہ جو کشمیریوں کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے
اور جو دن رات وہاں پر شہید ہوتے ہیں. تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. تو ہم اس کو کیبنٹ پہ لے کے جا سکتے تھے, ECC کی اپروول کے بعد لے کے جا سکتے تھے. تو ہم نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ ہم اس کو لے کے جائیں, اور ہم نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو میں بتا دوں گا. میں ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ آپ بھی بتا دیں. تو بتائیے اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہ کوئی اس کے مقابلے میں کوئی جو ہیرے جواہرات کی جو پیشکشیں ہوتی رہیں, وہ تو اس کی آڈیو میں اس کی بات آپ نے سنی کہ وہ ابو جی وہ 2.5 کیرٹ نہیں, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 5 کیرٹ مجھے چاہیے یا پتہ نہیں کتنے کیرٹ چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو زمینیں دی گئیں ان کو اپنا مراد کے طور پر 190 ملین پاؤنڈ کا جو اپنا برطانیہ کا NCA نے جو پاکستان کو بھجوایا وہ ان کو تحفے میں دے دیا. میں نے تو 19 روپے نہیں دیے, میں نے اپنا ہیرے جواہرات کی کوئی بات. آپ نے ٹیپ میں ہیرے جواہرات کی بات سنی, اس کی بات آپ کرتے نہیں ہیں. یہ آپ لے کے بیٹھ گئے جہاں پر نہ کوئی فیور ہے, نہ کوئی فیورٹزم ہے, نہ کوئی سفارش ہے, نہ کوئی کام کیا گیا, بلکہ معذرت کر لی گئی کہ بھی یہ مجبوری ہے, یہ نہیں ہو سکتا. قانونی طور پر میں کر سکتا تھا, اور قانون کا منشا یہی تھا کہ آپ ECC میں جائیں اسمبلی لے کے, پھر کابینہ میں لے آئیں. نہ ECC میں گئے نہ کابینہ میں گئے. کسی آپ نے آواز میں کوئی ہیرے جواہرات کی بات سنی؟ یہ مجھے بتائیں نا آپ ذرا, وہی بتائیں نا آپ نے کس نے سوال کیا تھا. تو کیا اس میں آپ نے ہیرے جواہرات کی بات سنی؟ 5 کیرٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں یار؟ 5 کیرٹ ہی کہتے ہیں سر. جی 5 کیرٹ. 5 کیرٹ کہتے ہیں. نہیں میری بات سنیں نا بھائی, آپ اس طرح کی بات نہ کریں. مگر یہ بتائیں کہ عمران نیازی نے ساری ریاستی مشینری کا بے پناہ ناجائز استعمال کرتے ہوئے, یعنی بروٹ فورس کا استعمال کرتے ہوئے کتنے جھوٹے کیس بنائے گئے پوری اپوزیشن کے خلاف, مجھ سمیت, میاں نواز شریف صاحب کی سمیت, مریم بیٹی کی سمیت, اور پارٹی کے جو زعماء ہیں اپنے پیپلز پارٹی کے, PMLN کے, اپنا بیٹیوں کو نہیں چھوڑا, اور جو ہمشیرہ ہے ان کو گرفتار کیا گیا. اور پھر بشیر میمن کو بلایا گیا, عمران خان نے اپنے دفتر میں بلایا اور کہا کہ ان کے خلاف اپنے مقدمے کرو. ان کو جی یہ جعلی مقدمے, جھوٹے مقدمے میں نہیں کر سکتا. اب بتائیے کہ یہ سارا آن ریکارڈ ہے, یہ کوئی ریکارڈڈ بات نہیں ہے. بشیر میمن نے خود انٹرویوز دیے ہیں, بیانات دیے ہیں اخبارات میں, ان کے سٹیٹمنٹ چھپی ہیں. آپ ان کے اوپر اپنا غور کریں کہ اس کا کیا ہوا. کیا میں نے پالیسی کو ایمنڈ کیا, میں نے پالیسی کو چینج کیا؟ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اتنا شور میڈیا پہ جو اٹھایا گیا ہے, خدا را آپ دیکھیں نا, انصاف کریں. اگر میں نے کوئی اس میں زیادتی یا غلطی کی تو اگر آپ مجھے پکڑیں گے تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا. اگر غلطی کی تو آپ سے قوم سے معافی مانگوں گا, پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا. لیکن جہاں پر ہیرو جواہرات کی بات ہوئی کہ جو وہ 2.5 یا 3 کیرٹ پہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے 5 کیرٹ کے چاہیے, ہیرا چاہیے یا انگوٹھی چاہیے. خدا را, اور قوم کے جو ایسٹ جو ہیں کس طرح بے دردی سے ان کو بیچا گیا. توشہ خانہ میں دیکھ لیں آپ, توشہ خانے میں کیا ہوا کہ ایک تو دبئی میں ایک ہمارے بہت ہی مربی ملک کا جو تحفہ تھا, 10 کروڑ 15 کروڑ روپے کا, پتہ نہیں کتنی قیمت تھی, وہ بیچ دی گئی اور اس کو پیسے جیب میں ڈال دیے. اس کا تو اپنا ذکر نہیں ہوتا. دیکھیے یہ تو ایک آڈیو ہے جس میں گفتگو آپ نے سنی, اس میں کہیں خدا نہ خواستہ لین دین کی بات ہوئی ہے کہ جناب اتنے کروڑ روپے یا اتنے ارب روپے دیں, اتنی زمین دیں, یا 190 ملین پاؤنڈ چھوڑ دیں, 19 پاؤنڈ دے دیں آپ. کہیں اس طرح کی کوئی بات دور دور اس کا شائبہ ہے اس کا. پھر یہاں پر اسلام آباد میں اور گھڑیاں بیچ دی گئیں, قانون کی دھجیاں اڑائیں گی, گھڑیاں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے, اور بعد میں جو توشہ خانہ کی جو تھی وہ اپنا پرسنٹیج وہ وہاں پر جمع کرا دی. کبھی اس طرح ہوا آپ نے کبھی دیکھا؟ پہلے تحفہ جاتا ہے توشہ خانے, وہ ایسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ جناب یہ 10 کروڑ روپے اس کی قیمت ہے, یا 20 کروڑ یا 5 جو بھی ہے, اور اس کا جو اپنا پرسنٹیج جو اپنا پالیسی ہے وہ آپ جمع کرا دیں, اس کے بعد دے لیں. ایسا نہیں, وہ خان صاحب نے گڑیاں بیچ دیں, بیچ کے تو پیسے جیب میں ڈال لیے اور
توشہ خانم کو کہا کہ یہ لے لیں. اب بتائیے اس سے بڑی قانون کے ساتھ اور اپنا کھلواڑا کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کو آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آڈیوز آنی چاہیے جب انہوں نے چینی ایکسپورٹ کی اس بنیاد پر کہ چینی سرپلس ہے, یعنی بہت سٹاکس ہیں, پاکستان کو زر مبادلہ ملے گا, بڑی اچھی بات ہوتی. 52 روپے قیمت تھی چینی کی میاں نواز شریف کے زمانے میں, 2018 ستمبر کی یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, اٹ از irrefutable ایویڈنس. اور اس کے بعد وہ چینی ایکسپورٹ ہی اس کو پر لگ گئے, آگ لگ گئی, چینی 100 روپے سے اوپر چلی گئی. اور کیا ہوا اس دوران کہ سبسڈی بھی دی گئی, سبسڈی, اور پھر ڈالر جو تھا وہ روپے کے مقابلے میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا اور روپے کی قدر گر رہی تھی. یعنی اٹ واز اے ونڈ فال. ایک طرف سبسڈی لے رہے ہیں اور دوسری طرف ہر کلو کے اوپر جو ڈالر اور روپے میں جو کمی آ رہی تھی روپے کی قدر میں, وہ بھی پیسے جیب میں جا رہے تھے. اس طرح پاکستان کا اربوں روپے کا یہ اسکیم ہے, اربوں روپے کا. اور آپ یاد کریں رات کے 12 بجے خان صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں, میں چھوڑوں گا نہیں, یہ کمیشن میں نے بنا دیا ہے. وہ کدھر کمیشن, کہاں رپورٹ, ایز اے اسپیک, کس کو پوچھا گیا, کس کو سزا ملی, کس کی جیب سے پیسے نکلوائے گئے. اسی طرح گندم ایکسپورٹ کی گئی اور بعد میں ناقص گندم منگوا دی گئی. اربوں ڈالر پاکستان کے اس طرح برباد کیے گئے. کسی نے اس کا نوٹس لیا, اس کا پوچھا کسی نے؟ وہ کہاں تھا نیب اس وقت, اور نیب کیوں بولتا؟ وہ بیچاری خاتون کو اس کو حبس بجا میں رکھ لیا پی ایم ہاؤس میں, اور اس سے جناب بند کر دیا کمرے میں, اور ان سے لے لیا, اور پھر اس کو بلیک میل کیا گیا چیئرمین کو دبا کے. تو تمام کیسز بند کروا لیے بلیک میلنگ کے ذریعے, اور تمام کیسز جو تھے اپوزیشن کے خلاف ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا, کال کوٹریوں میں بھجوایا گیا. تو میرے دوستو, میرے بھائیوں, آپ میرے بہت یہ کہیں نا شہباز شریف تم نے یہ غلط کام کیا, اس کا جواب دو, پھر تو میں حاضر ہوں. اب آڈیو میں ایک بات ہوتی ہے اور قانون اور پالیسی کا مکمل احترام کیا جاتا ہے. کوئی سفارش نہیں ہے مریم نواز کی, کوئی مجھے نہیں انہوں نے سفارش کا کہا, مجھے نہیں کہا کہ انکل آپ فیور کریں, مجھے وہ بیٹی انکل کہتی ہے کہ آپ فیور کریں. بتائیے مجھے کہ اس طرح رائی کا پہاڑ بنا دینا یہ مناسب نہیں. یا تو آپ یہ کہیں کہ ہاں شہباز شریف تم نے یہ فیورٹزم کیا تو میں حاضر ہوں, جو آپ سزا دیں گے میں قبول کر لوں گا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اب یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اپنا پشاور میٹرو کا اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں. اب بتائیے, ہمیں تو کسی نے اسٹے آرڈر دیا تھا جناب, ہر جگہ سے اسٹے آرڈر لیے ہوئے تھے, اور دبا کر جو اپنا عدلیہ کا انہوں نے مذاق اڑایا, اس کے خلاف ڈھڑائی کے ساتھ مزاحمت کی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں وہ بلین ٹری کہاں گیا, بلین ٹری کدھر, بلین ٹری پشاور کا جو میٹرو اربوں روپے کھائے گئے. اس طریقے سے ان کی جو کرپشن جو ہے اس کی داستان میرے پاس. آپ مجھے بھی شہباز شریف آپ نے پچھلے 5 مہینے کیا کیا, مجھے تو اب رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ بھئی خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. آئی ایم ایف کی شرائط اتنی کڑی تھی, انہوں نے فلاؤٹ کیا تھا, ان کی حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط کو انہوں نے فلاؤٹ کیا, اس کو وائلیٹ کیا, اور اس کو کس طریقے سے اس کو انہوں نے اس کی دھجیاں اڑائیں. آئی ایم ایف نے ہم سے لکیریں, ناک سے لکیریں نکلوا لی. میں نے کہا جہاں کہ نیو یارک میں ملی مجھے آئی ایم ایف کی جو تھی ان کی مینیجنگ ڈائریکٹر, بہت اچھی خاتون. میں نے کہا کہ ہم نے ایکسیپٹ کی ہیں یہ آپ کی شرائط, انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. اب سیلاب آ گیا ہے, اب آپ بتائیے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ان شرائط کو اور انہوں نے پوری ہمدردی کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ ہم کنسیڈر کریں گے, ہم بورڈ میں جائیں گے. تو میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, ہم تو دن رات لگے ہوئے تھے اس کام کے اوپر. ڈالر اوپر جا رہا ہے, ڈالر نیچے جا رہا ہے, اور پھر یہ جناب اپنا دن رات یہ ریلیاں اور تقریریں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا, خدا نہ خواستہ پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے. یہ اصل میں یہ چاہتا تھا عمران خان نیازی. اور میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مجھے یہ بات مجبوراً مجھے کرنی پڑ رہی ہے. پھر مجھے بتائیے کہ میرے خلاف NCA میں گئے لنڈن میں, نیشنل کرائم ایجنسی کی وہاں پر کہ 2 سال کیس وہ چلتا رہا. میں چپ کر کے بیٹھا رہا کہ اللہ عزت رکھنا اور کچھ نہیں. میں نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے, میں اس کو بھگتوں گا, اگر نہیں کیا تو مجھ پر کرم کرنا, مہربانی کرنا. NCA 2 سال اس کے بعد کلین چٹ ملی.
ان کا جناب وہ فائنینشیل ٹائمز میں وہ پیسہ وہ اپنا شوکت خان ہسپتال کے لیے خیرات کا پیسہ اپنا سیاست میں استعمال کر لیا. اگر یہ غلط تھا تو جاتے پھر وہاں پر اس کے خلاف, جس طرح میں نے ڈیلی میل کے خلاف کیس کیا, یہ کرتا جا کے فائنینشیل ٹائم میں ان کے خلاف کیس کرتے جا کے. اس سے زیادہ یعنی جھوٹا شخص میں آپ کو بالکل میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, خدا کو جان دینی ہے, میں بہت گناہ گار آدمی ہوں. ہم سب اپنا غلطی بھی کرتے ہیں, اپنا جھوٹ بھی بعض بولتے ہیں, رب سے معافی مانگتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ جھوٹا, بدتینت اور موسم کش شخص اور کرپٹ آدمی شاید دنیا میں پیدا ہوا ہو. اگر عوام نے اپنا فیصلہ جو عوام نے کرا, ہم عوام کے فیصلے کا احترام کریں گے کہ اپنا انہوں نے 4.25 سال لوٹیا ڈبو دی آپ کی اپنا معاش کی, پاکستان کو تباہ برباد کر دیا, ہر چیز خود کی اور الزام ہم پہ. بھائی خدا کا نام مانو اور ہر چیز پر بتائیے کہ جناب یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے. اب امپورٹڈ گورنمنٹ ہے تو پھر روس کے صدر پیوٹن مجھے اس طرح اپنا پرتپاک طریقے سے کیوں ملتے ہیں مجھے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایگریکلچر, ہم آپ کو ایکسپورٹس, اگر گندم چاہیے وہ دینے کو تیار ہیں, آپ ٹریڈ کرنے کے تیار ہیں. مجھے بتائیے, اگر ایسی بات ہوتی تو پھر مجھے کیوں ملتے؟ وہ تو پھر روکے منہ سے بھی نہ ملتے مجھے. اور انتہائی اچھے طریقے سے ملے, بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں, ہم نے باہمی تعلقات کی بات کی. اور اس طرح مجھے بتائیے کہ ایک دور دور تک اس کا شائبہ تک نہیں ہے. اور میں نے اوپنلی کہا کہ اس 2 مہینے پہلے کہ ہم روس سے گندم لینے کے تیار ہیں اگر ہمیں سستی ترین گندم ملتی ہے. اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جو ان 5 مہینوں میں پاکستان کو جو گندم مجبوری کے طور پر امپورٹ کرنی پڑی, اس لیے کہ انہوں نے پچھلے سال کھاد نہیں دی کسان کو, کسان ترس گیا, کھاد نہیں دی اور گندم کی پیداوار کم ہوئی, ہمیں مجبوراً گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, ابھی بھی کرنی پڑ رہی ہے, اس لیے کہ اب سیلاب اس کی بھی ہم نے کور کرنا ہے. ان کی حکومت کی جو شارٹ فال تھی اس کو بھی ہم کور کیا, ہم نے گندم امپورٹ کی. یقین کریں کہ اربوں روپے ہم نے سیو کیے تھرو کلیکٹیو ایفرٹ. یوریا ہم نے 2 لاکھ ٹن ہم نے امپورٹ کیا, G2G $600 تھی. میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا, لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں, آئینی طور پہ آئے ہیں. وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے ایک آئین میں درج ہے, قانونی آئینی طریقہ ہے, اور اس کے بعد یہ مخلوط حکومت دن رات خدمت کر رہی ہے قوم کی. دن رات مشکلات بہت ہیں, جو اب بجلی کی قیمت مہنگی کرنی پڑی, اس کے لیے بھی ہم نے بہت پھر کھینچا. جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے FSC, اس کو ہم نے 300 یونٹ تک ہم نے معاف کروایا. ورلڈ بینک جو ہے, IMF جو ہے, وہ کہتا نہیں کرنا. ہم نے کہا میں اس غریب قوم کو ہم کہاں لے جائیں؟ تیل کی قیمتیں باہر آسمان سے باتیں کر رہی تھیں, انہوں نے جناب اس کو مارچ میں اس کی یک کم کر دیا, پیسے تھے نہیں, اور جناب اس کا سارا بوجھ ہم پہ پڑا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, بات کو ذرا اگر آپ قریب سے سمجھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج تک پوری ریاستی مشینری کو کار لا کر اپنے دور میں ہماری گورنمنٹ نہیں تھی, 4 سال ان کے پاس تھے. یعنی یہاں تک کر دیا کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے وہ اپنا وہ چیئر کریں گے. بھائی جو حاضر ججز ہیں, کیا خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کمزوری تھی کہ آپ نے ریٹائرڈ ججز کا آپ نے اپنا آرڈیننس لے کے آ گئے؟ اس کے باوجود بھی آج تک کسی اپوزیشن لیڈر کے خلاف ابھی تک ایز اے اسپیک کوئی ایک کیس جرم ثابت نہیں کر سکے, مگر کال کوٹری میں ڈالا, جیلوں میں ڈالا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم, اب اللہ نے ان کو کلین چٹ دی ہے, یہ کتنی عزت کی بات ہے. تو یہ ایک مثال ہے کس طرح جھوٹے کیسز کر کے. میں 22 کروڑ عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را ووٹ دینا آپ کا حق ہے, جس کو آپ ووٹ دیں ہم اس کا احترام کریں گے. لیکن جو شخص دن رات جھوٹ بولتا ہے, مکاری کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے اپنا, اب مجھے بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا NCA کا بند لفافہ کابینہ سے اپروو کروا لیا, اسے کاغذ کسی نے دیکھا تک نہیں. ایک خاتون نے کہا جو وزیر تھی کہ جی ہمیں کیا پتا اس میں کیا ہے, مجھے بتائیں کیا اس میں خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے کشمیر کا سودے کی ڈیل ہوتی تو کابینہ نے منظور کر دیا تھا اس کو, یا نیوکلیر جو ہمارے جو طاقت ہے خدا معاف کرے میرے منہ میں خاک, اس کو ہم کمپرومائز کر لیں گے, کیا وہ کابینہ نے اپروو کر دیا تھا؟ وہ بند لفافہ جس میں 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ تھا, وہ جناب بند لفافے کے اوپر فیصلہ دے دیا, آپ کیس کو نہیں کھولنا اور یہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں. اب بتائیں کہ اس کے بعد کوئی اور آپ کو ثبوت چاہیے کہ اس شخص کی
جو اپنا انتہائی افسوسناک اس کا کردار ہے، دن رات جھوٹ بولنا، دن رات کردار کشی کرنا، حتیٰ کہ جو افواج پاکستان اور اداروں کو ان کو بھی تقسیم کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. مجھے بتائیں آج تک کبھی کسی مخالف نے بھی نہیں کہا ہوگا کہ جناب ایک شہید کے بارے میں کہ یہ اس کو شہید کا رتبہ ہے، وہ بڑی اس کا عزت احترام ہوتی ہے. یہ کہنا کہ جناب وہ فلاں شہید ہو گیا، میں وہ لفظ نہیں دہرا سکتا، مگر ہیلی کاپٹر بچ جانا چاہیے تھا. اندازہ کریں کہ اس طرح کا زہر آپ نے قوم میں گھول دیا ہے. مجھے تو اس کا آئی ایم ویری کنسرن کہ خدا نخواستہ یہ جو اس وقت جو پولرائزیشن ہو گئی ہے، اس وقت جو ملک کے اندر جو ہماری جو رسا کشی ہے اور جو اس میں ڈیوائڈ جو ہو گئی، اس میں زہر گھولا گیا ہے، کہیں خدا نخواستہ یہ ملک کو یہ شخص یہ تباہی کی دہانے نہ لے جائے مکمل طور پر. کل جو پرسوں اپنا مریم اورنگزیب کے ساتھ لندن میں جو ہوا، کتنی بردباری، کتنی ڈگنیٹی کے ساتھ اس خاتون نے، اس بہن نے اس کو وہ سارے تانے برداشت کیے. کیا یہ طریقہ ہے؟ وہ بھائی اگر ہم غلط کام کریں تو ہمیں کٹہرے میں لے آؤ. تم لے کے آئے 4 سال تم نے الٹے ہو گئے، تم یو بینٹ بیکورڈز کہ الٹے ہو گئے. اس کے باوجود بھی تم اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کرپشن کا نہ لندن میں نہ یہاں پر وہ اپنا الزام ثابت نہیں کر سکے. اب دن رات جھوٹ بولتے ہو، چور ڈاکو کہتے ہو. یہ ملک کا کیا بنے گا؟ دیٹ از دا پوائنٹ آف ایشو. وزیر اعظم صاحب صدیق ساجد جی بول ٹی وی سے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو عمران خان جو ہے وہ ہر اپنے جلسے میں آپ کی ایک جو کلپس دکھاتے ہیں کہ آپ دنیا سے مانگنے میں بڑے ماہر ہیں اور وہ کوئی کلپس آپ کے دکھا دیتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جناب مانگنے کے بارے میں کیا کہ پیسے مانگنے میں بڑے آپ ماہر کلپس دکھاتے ہیں مختلف جلسوں میں اپنے. تو یہ جاتے تھے وہاں پر پیسے دینے جاتے تھے باہر. اس کے میں ساتھ اگر مانگنے جاتا ہوں تو یہ پیسے اپنا تجوری لے کے جاتے تھے باہر. تھی ایکسٹینشن کے معاملے میں کیا یہ بتائیں گے کہ اس وقت جب کہ ملک میں نہیں میں نے تو ان کے سوال کا جواب نہیں، ان کے سوال کے جواب میں ڈونٹ گیٹ می رانگ. ہاں جی، ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ پلیز. میں نے ان کو یہ کہا کہ جب انہوں نے خان صاحب نے دی تھی ایکسٹینشن تو جس مشاورت کی بات کی انہوں نے مشاورت کی تھی، یہ میں نے جواب دیا. آپ نے ان کے حوالے سے یہ کہا تو کیا اس وقت ایک بڑا کریٹیسزم ہوا کہ آپ نے لندن میں پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کیا اور وہ مسلسل اس بات کو ایشو بنا رہے ہیں کہ کیا نئے آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ نہیں، میرے کو قائد ہیں میاں نواز شریف، اس میں کرٹیسائز کرنے کا کیا جواز ہے؟ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی پالیسیز اس کو ڈسکس کی، میرے وہ قائد ہیں. یہ بتا دیں کہ مختلف جماعتوں کی جانب سے تجویز آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلیوں میں واپس آنا چاہیے اور اسی طرح کی ایڈوائس معزز سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے بھی ان کو دی گئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اگر پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں میں واپس آنے کا فیصلہ کرتی ہے تو موجودہ حکومت اس کا خیر مقدم کرے گی، اور آپ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ نہ انہوں نے استعفیٰ دینے سے ہم سے مشورہ کیا، اب وہ آتے ہیں تو صوبت میں تشریف لائیں، بالکل آئیں، ہاؤس میں بیٹھیں. جی پرائم منسٹر صاحب، آج آپ نے میڈیا سے گلا شکوہ کیا کہ آپ ہائی لائٹ نہیں کرتے. نہیں گلا شکوہ نہیں کیا، میں نے درخواست کی ہے اور بڑے ادب سے درخواست کی ہے. جو پہلے 2 انٹریکشن تھے جب آپ پرائم منسٹر بنے، اس کے بعد میرے دونوں انٹریکشن میں یہی کویسچن تھا کہ ایک پورا پلان ہے پاکستان کی افواج کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا، نیشنل میڈیا اور براہ راست حملے کا. اگر آپ کو یاد ہو یہ دونوں کویسچن میں نے آپ کے دونوں انٹریکشن میں آپ کے اوپر دہرائے تھے. کل جب کہ لوگ شہیدوں کے جنازے پڑے ہوئے تھے لوگوں کے گھروں میں، اس وقت نعرے لگوائے گئے جی سی میں لاہور میں، اور جو کچھ وہاں پہ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، صاحب نے دیکھا. تو آپ کو کیا چیز مانے ہے کہ آپ اس کے اوپر کاروائی نہیں کرتے؟ آپ کی پولیٹیکل ول نہیں ہے یا آپ کے اتحادی ساتھ نہیں دیتے یا کوئی ادارہ آپ کو روکتا ہے؟ آپ قوم کو کھل کے بتائیں. جو وائس چانسلر نے کیا جی سی یونیورسٹی کا، وہ پنجاب گورنمنٹ صوبائی حکومت کے تحت آتے ہیں، وہ اپوائنٹ کرتے ہیں وائس چانسلر، فیڈرل گورنمنٹ نہیں کرتی. البتہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی آئینی اور قانونی راستہ ہوا، میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم اس کی ضرور کارروائی کریں گے اگر ہمارے پاس کوئی آئینی اور قانونی راستہ ہوا. آئی ایم ناٹ شیور، لیکن اس
اس کارروائی کی جو وی سی نے کی ہے اور اس کو پولیٹیسائز کیا ہے ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے کو، اس کی خدا نخواستہ خطرناک روایت پڑ سکتی ہے. اس کی جتنی بھی سخت الفاظ میں اس کی جائے اس کی مذمت وہ کم ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو ایشور یو کہ ہم اس کو اپنی پارلیمنٹ میں بھی یہ معاملہ لے کے آئیں گے. اینڈ یہ بات یہ ناقابل معافی ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جاوید حسین دنیا ٹی وی سے. سر، چیئرمین تحریک انصاف یہ کہتے ہیں کہ جو سائفر تھا اس کی تحقیقات کروا دی جائیں تو ہم پارلیمان میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں. تو کیا آپ اس بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں کہ سائفر کی تحقیقات کروا لی جائے؟ اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو تحقیق کے قابل ہے؟ ہر چیز سامنے آ گئی. پریزیڈنٹ پوٹن سے میری ملاقات ہو گئی، وہ میرے خیال میں ایک مسکراہٹیں تھیں، اسی کو کمپیئر کر لیں تو میرا خیال وہی بذات خود ایک ایسی ایویڈنس ہے جس کے بعد مزید کسی تحقیق کی بات کی ضرورت رہتی ہے. اور باقاعدہ ایک آنریبل طریقے سے بات ہوئی، باہمی ہم نے تعلقات کی بات کی کہ ہم اپنے رشیا اور پاکستان اپنے تعلقات کو ہم اپنا پروموٹ کریں گے اور ٹریڈ انویسٹمنٹ میں ہم آگے بڑھیں گے. یہ اس طریقے سے بڑی عمدہ بات ہوئی تھی. بالکل. پرائم منسٹر صاحب آئی ایم ہیئر سر. پرائم منسٹر صاحب میرا نام مظہر اقبال ہے، میں پی این این کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، پوری پاکستانی قوم بھی یہ سمجھتی ہے کہ اپریل تک عمران خان صاحب بحیثیت سیاستدان ایک غیر مقبول آدمی تھے، اور عام تاثر سر یہ بنتا جا رہا ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون نے عصر کے وقت روزہ توڑ لیا. آپ تھمپنگ میجورٹی سے اگلے انتخابات میں اقتدار میں آ رہے تھے، ایسا لگا، بلکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے، ہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا پتھر اوپر سے آ رہا تھا، عمران خان کھڑا تھا، شہباز شریف نے اس کو دھکا دے کے تو خود نیچے آ گئے. سر کیا کوئی ریگریٹ ہے آپ کو کہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے؟ قطعاً کوئی ریگریٹ نہیں ہے. پاکستان کو اس شخص نے دیوالیہ کر دینا تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے. پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری. تو اگر پاکستان ریاست کو بچانے کے لیے، اگر میری سیاست قربان ہوتی ہے پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے، ایک بار نہیں میں 1000 بار قربان کر دوں گا. جی ایاز اکبر یوسف جی جیو سے. پرائم منسٹر صاحب، ایک تو جو بائیڈن کے ساتھ آپ کی ایک پکچر بڑی وائرل ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بڑی آپ کو کوئی اعتراض اس پہ؟ نہیں، لوگوں کو اعتراض ہے کافی سینٹر میں دونوں طرف، اس کو ذرا تھوڑا سا اگر آپ ڈسکرائب. دوسرا، ڈار صاحب کی واپسی کے حوالے سے بڑا زبردست ایک دھوم مچ گیا کہ جی ڈار صاحب کی واپسی ہے اور ڈالر نیچے جائے گا، اسٹاک ایکسچینج اوپر آ گئی ہے. تو کیا مفتیٰ صاحب کی کیا پالیسیز اور ڈار صاحب کی پالیسی میں کوئی بہت فرق ہوگا، اس لیے یہ چیز ہو رہی ہے تھوڑا سا؟ نہیں، دیکھیں مفتیٰ اسماعیل صاحب نے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. بالکل میں ہم سب ان کے شکر گزار ہیں. بڑی محنت سے کام کیا انہوں نے. ہی از اے ویری آنریبل ممبر آف آور پارٹی. اور یہ اپنا رد و بدل ہوتا رہتا ہے، اور انہوں نے خود کہا کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. تو اس کا ہم نے ان کو کہا کہ بالکل آپ پارٹی کے اہم رکن ہیں، آپ انشاءاللہ ہم اور کام لیں گے. تو ہی ہیز ڈن اے ویری گڈ جاب. لیٹس اپریشیٹ ہارڈ ورک. ڈار صاحب کا وہ تشریف لائیں. اللہ وہ ان کو بڑا تجربہ ہے، بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، فائنانس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور مجھے بڑی کم امید ہے اللہ. اور وہ بہت محنتی آدمی ہیں، وہ دن رات محنت کرنے والے آدمی ہیں. اینڈ از اے ویری ویری اگین از اے ویری کیپبل اینڈ ویری آنیسٹ پولیٹیشین. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ اپنی ارک ریزی سے کام کریں گے، اور انشاءاللہ حالات کو اور بہتر بنانے میں پورا وہ انشاءاللہ ان کا رول ہوگا. ایک بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ واپس آنے کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کرا لیں، تو سپریم کورٹ نے بھی اس بارے میں کہا اپنے فیصلے میں ہمیں کچھ نہیں ملا. جو سیکورٹی ایجنسیز نے بھی کہا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی جو آخری میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اس معاملے میں کہیں دور دور تک کوئی شائبہ نہیں کہ کہیں خدا نخواستہ کسی سیاستدان نے کسی غیر ملکی طاقت کے ساتھ کوئی کنونس کی ہو. تو آئی تھنک یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں. اس کے بعد آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے؟ پرائم منسٹر صاحب، طارق سمیر NNI نیوز ایجنسی سے. میرا سوال یہ ہے کہ ڈار صاحب آگے بڑا ویلکم ہوا، لیکن کیا غربت کم ہوگی، مہنگائی کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پہلا ایشو ہے پیٹرول کی قیمتوں کا انٹرنیشنلی مسلسل نیچے آ رہی ہیں لیکن پاکستان میں کم نہیں ہو رہی. دوسرا ایشو ہے آٹا بہت مہنگا ہو چکا ہے مارکیٹ میں،
उस और 26 रुपए से पता नहीं 110 रुपए भी चला गया, 20 रुपए भी चला गया। ये 2-3 इश्यूज आप कर दें। आखिरी बात मैं करना चाहूँगा, आपने हीरे जवाहरात का जिक्र किया, तो क्या FIA ने कोई इंक्वायरी की उस बिजनेसमैन से जिसने उनको ऑफर करता था, जो उनको रिश्वत पेश करता था? इस्लाम में कहा गया है रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी है, लेने वाला भी जहन्नमी है। क्या यकतरफा आपने इंक्वायरी किया उस बिजनेसमैन को, कोई FIA का नोटिस गया या मैंने तो नहीं? देखिए बात यह है कि गुजारिश सुन लें, मैंने उस सवाल का जवाब दिया वो जो ऑडियो के हवाले से, तो मैंने कहा कि उस ऑडियो में क्या है उसकी तफसील मैंने बता दी। और जो दूसरी ऑडियोज़ हैं खान साहब की, वहाँ पर तो हीरो और जवाहरात की बात होती है। इस ऑडियो में तो इसका दूर दूर तक कोई निशान तक नहीं है। तो मैंने आपको उसका कंपैरिजन दिया। बाकी जो अगली बात है वो कानून अपना रास्ता अपनाएगा, उसमें कोई दोराय नहीं। आपने जो बात की कि आटे की जो कीमत है वो सूबाई मामला, प्योरली सूबाई मामला, नंबर 1। नंबर 2, यकीनन अब दुनिया में अपना पिछले 2-3 दिन में अपना इसकी ऑयल की कीमतें गिरी हैं, कोई शक नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, उसका अल्लाह करेगा कि उसका अगले 15 दिनों बाद उसका असर सामने आएगा। अभी भी आप देखें कि सिर्फ 1.5 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी और डीजल की कीमत कोई नहीं बढ़ाई गई। और आपको इल्म नहीं है कि बैक एंड पे इसके ऊपर हम दिन रात हमारी टीम्स कितनी अर्करेजी करती हैं कि एक धेला भी फालतू जो आवाम पर बोझ ना पड़े। जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है उसको देखें कि 300 यूनिट तक हमने उसको अपना डेफर करवाया। जो सैलाब में जो लाखों घराने हैं जो उनको बिजली को बिलों को हमने माफ़ करवाया। जो सैलाब में 70 अरब रुपए वफाक दे रहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए, और अरबों रुपए के कंबल, रज़ाइयाँ, अपना खुराक के पैक्स ये ख़रीदे जा रहे हैं। जो दुनिया से जो इमदाद मिल रही है उसके अलावा, मेरी बात सुन लें। अब बात यह है कि डॉलर और रुपए की जो पैरिटी जो है वो बदकिस्मती से पिछले हफ्तों में काफ़ी ऊंची चली गई। इसलिए जब वो तेल अगर थोड़ा सस्ता हुआ भी तो रुपया चूंकि डॉलर के मुकाबले में बहुत महंगा था, बदकिस्मती से वो जो डॉलर और रुपए की जो कमजोरी है वो रिफ्लेक्ट हुई। अब अल्लाह करे कि पिछले 2 दिनों में परसों से डॉलर नीचे जा रहा है। खुदा से पूरी कौम से मेरी दरख्वास्त है कि वो झोलियाँ उठा के दुआ करे कि डॉलर जो है वापस 100 रुपये पे आ जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो मेरी तो ये ख्वाहिश है। मैं तो आप ये समझ सकते हैं जो शख्स जो कि लाखों लैपटॉप्स बांटने वाला शख्स हो, जो सब्सिडी अरबों रुपए की मियाँ नवाज शरीफ साहब की सरबराही में किसान को देने वाला शख्स हो, जो अरबों रुपए का सब्सिडी जो ट्यूबवेल जो किसान चलाते हैं उनको सब्सिडी वो देने वाला शख्स हो, जो अरबों रुपए की सब्सिडी रमज़ान शरीफ में खर्च कर रहा हो, क्या वो चाहेगा कि गरीब आदमी के ऊपर बोझ डाल दिया है? सवाल पैदा नहीं होता। अलबत्ता ये जरूर है कि 3.25 साल इमरान न्याजी को तौफीक नहीं हुई कि वो एक धेले की सब्सिडी आवाम को देता। जो 50 लाख घर बने थे, 50 लाख तो दूर की बात है 500 ही दे देता। जो 1 करोड़ नौकरियां थी, 1 करोड़ दूर की बात है वो कुछ 100 नौकरियां दे देता गरीब लोगों को। उल्टा लोगों को बेरोजगार कर दिया। लोगों को जो किराए के मकान में रहते थे वो बेचारे तंग हो गए। तो ये हम इस वक्त ऐसे हालात में हम जंग की हालत में हैं इकॉनमी के हवाले से। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, इंशाअल्लाह इसको ठीक करेंगे। हिम्मत नहीं हारनी, हमारी हिम्मत और जज्बे जवां है। इंशाअल्लाह भरपूर कुव्वत के साथ हम काम कर रहे हैं। मखलूत हुकूमत पूरी काविश कर रही है, मेहनत कर रही है और इंशाअल्लाह इस इकॉनमी को इसको हम ठीक करके छोड़ेंगे। ऐसे हम भागने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह इस इकॉनमी को ठीक करेंगे और पाकिस्तान की हालत संवारेंगे इंशाअल्लाह। अब तक न्यूज़ से हूँ सर। एक गुज़श्ता कई दिनों से एक मामला ज़ेर बहस रहा है कि आर्मी चीफ और इमरान खान की खुफिया मुलाकात ऐवान सदर में हुई है। आपको इसका इल्म था? अगर था तो फिर क्या आप समझते हैं कि ऐवान सदर में आपके खिलाफ कोई साजिश हो रही है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इमरान खान की हुकूमत 4 साल रही है और इस 4 साल के दौरान उन्होंने जो करप्शन की है, जो चीज़ें सामने आई हैं, क्या उनके खिलाफ आप केस करने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको उस पैदा करने वाले की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे दिन रात
اب جو معاشی حالات کو ٹھیک کرنے سے اس سے فرصت نہیں ملتی. البتہ جو ادارے ہیں اس معاملے میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ان کو کرنا بھی چاہیے. اور بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا کام کرے, لیکن مجھے یقین کریں اس معاملے میں دن رات IMF, مہنگائی اور یہ دوسرے معاملات ہیں, جو ڈالر مہنگا ہو رہا ہے, اس کو کس طرح کم کریں اور ایکسپورٹس کو کس طرح بڑھائیں, یہ کریں, دن رات اس میں گزر جاتا ہے. اس آدمی کو کوئی اور کام تھا ہی نہیں کہ کس طرح میں اپوزیشن نکرے لانا ہے میں, تو وہ دن رات اسی کام پہ لگا رہتا تھا. اگر اس کا آدھا وقت بھی اپوزیشن کو نکرے لگانے کے بجائے وہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کرتا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے. اور رہی بات ایوان صدر کی, تو آپ, مجھے نہیں پتا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آڈیو لیک ہو جائے, یہ چاہتے ہیں آپ؟ جی اسد صاحب. وزیر اعظم صاحب, اظہر فاروق ہے وائز نیوز سے. سر, ایک تو اسلام آباد جس طرح کہا جا رہا ہے کہ گھیراؤ کی بات ہو رہی ہے, آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے, کوئی محسوس کر رہے ہیں؟ اور دوسرے ساتھ ہی کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ساتھ ہی قبل از وقت انتخابات کا کوئی آپشن ہے, کہیں کوئی بات ہو رہی ہے؟ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ. ہم دیکھیں نا, ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ جھونکا ہے اس ملک کی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے, غربت کو بہتر ختم کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے, مہنگائی کو کم کرنے کے لیے, جو کہ ایک عذاب بن چکا تھا اور ہے, ابھی بھی ہے. اس کے لیے ہم دن رات کام کر رہے ہیں. اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اس کو منظور ہوا, اس سے ہم دست بدعا بھی ہیں اور دن رات محنت بھی کر رہے ہیں. آج بھی میں دادو سے ہو کے آیا ہوں, اور وہاں پر جو اپنا سیلاب نے تباہی کیا, کہ یعنی تاریخ میں میں نے اس طرح کی تباہی نہیں دیکھی. یقین کر لیں آپ, دادو اور اس سے پیچھے جو دوسرے اضلاع سب, میں اپنا ہوائی جہاز بھی لیا, دادو میں اترا بھی, اور وہاں پر یعنی میلوں پانی پھیلا ہوا, میلوں. اور وہ لوگ بیچارے کس طرح وہ وہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں. خدا کے لیے ہمیں اس کو تو یہ توفیق نہیں ہوئی. ایک دفعہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وہ KP چلا گیا, اور ایک دفعہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سکر چلا گیا. اگر تم عوام کے انسان ہو, عوام کا دل تمہارے دل میں دھڑکتا ہے, تو جاتے ان کے ساتھ. دو حکومتیں تمہاری ہیں, ایک KP میں اور پنجاب میں, جا کے وہاں بیٹھتے, دکھی انسانوں کے ساتھ جا کے ہمدردی نہیں, ان کو جو وسائل جو ہیں اللہ نے دیے ہیں KP کو, پنجاب کو, اربوں خربوں, وہ استعمال کرتے, ان کو خیمے لے کے دیتے, ادویات لے کے دیتے, ان کو کمبل لے کے دیتے, ان کو ٹینٹس میں لے کے دیتے. وہ تو آپ کو یاد نہیں, دن رات آپ اپنے جلسے کرتے ہیں اور وہ ویڈیو دکھاتے ہیں یہ جا کے مانگنے جا رہا ہے. خدا کی قسم, مجھے اپنی قوم کو بہتر بنانے کے لیے اگر یہ کام کرنا پڑا میں کروں گا, ایک دفعہ 100 دفعہ کروں گا, کہ پاکستان قائد کا پاکستان بن جائے, اور یہ غربت اور بے روزگاری اور یہ مانگنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. وہ دن آنا چاہیے ہماری, اگر ہماری زندگی میں ہم اس راستے میں چل پڑے کہ کاش ہماری آنے والی نسلیں وہ تو نہ مانگے. یہ ویڈیو دکھاتا کہ یہ مانگنے جا رہا ہے, تو یہ کیا کرنے جاتا تھا وہاں پہ, مجھے بتا دینا. میں گھٹیا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا. بالکل طارق چودھری, میں آج ٹی وی سے کل پرسوں کراچی کے کچھ بڑے بزنس مین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آرمی چیف کراچی آئے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کی, پرائم منسٹر صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے الیکشن کی تاریخ طے کریں. تو آپ کے علم میں ایسی کوئی بات ہے, ایسی کوئی کوشش ہے, اور اگر ایسا ہوا تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, تاریخ طے کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. 4.25 سال اسمبلی میں بطور اپنا لیڈر دی اپوزیشن جو ان کا لیڈر دی ہاؤس کا رویہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. عرفان ڈان. سر, سید عرفان فرام ڈان. سر, یہ جو آڈیو لیکس کی بات چل رہی ہے, اس سے پہلے بھی کئی منسٹریز ہیں ہماری ہیں, ان کی ویب سائٹس ہیک ہو چکی ہے. آپ کی گورنمنٹ سے پہلے کی بات ہے, تو کیا کوئی ایسی پالیسی آپ بنانے جا رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس کو روکا جائے؟ جی بالکل. میں دوسری بات سر, ایک اور, شاہدار صاحب آ گئے ہیں, تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی جلدی آ جائیں گے, تو کوئی ان کی آنے کی تاریخ ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا, وہ جلد تشریف لائیں گے. جب بھی ڈاکٹرز نے ان کو اپنا الاؤ کیا وہ تشریف لائیں گے. اور جو پہلا آپ کا سوال تھا میں اس کو جواب دے چکا ہوں کہ یہ سیکورٹی, سیریس سیکورٹی لیپس ہے, اس کی پوری طرح تحقیق ہوگی. لیکن آج کی اس پریس کانفرنس کا جو نچوڑ ایک ہی ہے, جو میں نے 4 سال پہلے کہا تھا, نیب نیازی گٹھ جوڑ, ہر ایک چیز مریض سچ ثابت ہوئی ہر لحاظ سے, چاہے آپ اس طرف سے پرکھ کے دیکھیں, اس طرف سے پرکھ کے دیکھیں. نیب نیازی گٹھ جوڑ نے پاکستان کو اس